السلام علیکم بہنوں بھائیوں، صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی فجر پڑھ کے الحمدللہ نکلے ہیں۔ حلیہ بگڑا ہوا ہے جیسے نیند سے اٹھ کر بندے کا ہوتا ہے، اس لیے معذرت اگر تصویر آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ یہ دریائے سوات کا بڑا زبردست نظارہ ہے۔ آج چلیں شروع کرتے ہیں، دن کا ایک آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی سے۔ آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ لوگ کچھ سیکھ لیں گے۔ ایک شاگرد تھا، وہ گیا ایک استاد کے پاس اور اس سے کہنے لگے کہ مجھے ڈرائیونگ سکھا دو، میں نے گاڑی چلانی ہے۔ استاد بھی اس کو لے گیا، ایک گیرج میں ایک گاڑی کھڑی تھی، اس نے آگے والا اٹھنے سے جو اس کو ہوڈ کہتے ہیں یا بونٹ کہتے ہیں، اس کو اٹھا دیا۔ اس سے کہنے لگا شاگرد صاحب یہ دیکھیے، آپ یہ گننا شروع کیجئے، اس کے نام یاد کیجئے، یہ بونٹ ہے، اس کے نیچے یہ بیٹری ہے، یہ ریڈیٹر ہے، یہ انجن ہے، یہ ہوز پائپ ہے، اس سے نکلیں گے تو آگے اس کا یہ شو ہے، یہ اس کے دروازے ہیں، اس کا سٹیئرنگ ہے۔ شاگرد بیچارہ لگ گیا کام پہ۔ 10 سال یہ وہ کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد انہوں نے پوچھا استاد جی اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹا اب اس طرح کرو، اس کے نام یاد کرو، اس کے کام یاد کرو، کون سا حصہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ سٹیئرنگ ہے، یہ گاڑی کو گھماتا ہے، یہ بیٹری ہے، اس کی یہ بلب وغیرہ جلاتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ گاڑی کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس کے کام بھی یاد رکھنا شروع کر دو۔ 5-7 سال اور گزر گئے۔ اتنے میں جو شاگرد تھا اس کے والد صاحب آ گئے، استاد سے پوچھا ہاں جی استاد جی کیا ہوا، میرے بیٹے نے ڈرائیونگ سیکھ لی کہ نہیں؟ استاد نے کہا ہاں جی اس نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو والد صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ آ کے مجھے نا بٹخیلہ کے اسپتال تک تو مجھے چھوڑ کر آؤ۔ تو شاگرد ہکا بکا رہ گیا، وہ کانپنے لگا، اب یہ تو میری قلی کھل جائے گی۔ تو اس نے کہا والد صاحب بابا جان یہ میں نے گاڑی چلانی ایسے روڈ پہ تو نہیں سیکھی، میں نے تو ان کے حصوں کے نام یاد رکھے ہیں، اس کے کام یاد رکھے ہیں۔ تو والد صاحب کو بھی شوق لگا، اس نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا، گاڑی تم نے روڈ پہ چلانی ہے، گاڑی پہ اپنی مزدوری کرنی ہے، گاڑی پہ لوگوں کے کام آنا ہے، اپنے کام آنا ہے۔ روڈ پہ اور بھی گاڑیاں ہیں، ان گاڑیوں سے بچنا کیسے ہے، گاڑیوں سے اوورٹیک کس طرح کرنا ہے، یہ سارا یہ کب سیکھو گے؟ تو استاد محترم نے کہا کہ بابا جی میں نے جس طرح سے سیکھا تھا اس طرح آپ کے بیٹے کو سکھا دیا ہے۔ میں تو جس ادارے میں کام کرتا ہوں مجھے سیلری مل رہی ہے اسی کام کی، اور میں آگے تو اور کچھ نہ، میں نے جس طرح سیکھا ہے اس طرح میں نے سکھا دیا ہے۔ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اداروں میں انگریزی اسی طریقے سے ہی پڑھائی جاتی ہے۔ 10 سال 15 سال 16 سال ان کو ووکیبلری اور گرامر سکھائے جاتے ہیں، جو نہ وہاں پہ سکلز کی پریکٹس ہوتی ہے۔ پھر جب ان کی انگریزی زندگی کی گاڑی پہ نکل پڑتی ہے تو اور بھی گاڑیاں ان کے سامنے ہوتی ہیں، دوسری قوموں کی گاڑیاں۔ اسی ڈرائیونگ سے ہم نے دوسرے قوموں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، انڈینز ہیں، ایجپشنز ہیں، عرب ہیں، ویسٹرنرز ہیں۔ پھر وہاں پہ ہمارے پاس چھوٹے نہیں ہوتے۔ تو جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اس سے میری ہاتھ جوڑ کے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو گاڑی چلانا سکھائیے، ان کو نام گنوانا اور ان کے جو حصوں کے کام ہے چلیں وہ بھی، لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ نے ان کو سکھانا ہو تو پہلے آپ نے خود ڈرائیونگ سیکھنی ہوگی، آپ کی مجبوری ہے، آپ کو جس طرح سکھایا گیا ہے۔ یہ میں کسی کی غلطیاں نہیں گنوا رہا، میں کسی کو تہمت نہیں دے رہا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے انگریزی کے ٹیچنگ اور لرننگ میں جو غلطیاں ہیں میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے یہ سب کا، اس کو درست کرنا سب کا کام ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ہمارے جو افسر ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، تو خدا را ٹیچرز کے لیے بھی ریکویسٹ ہے کہ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور استاد کے سامنے بیٹھ جائیں، میری اکیڈمی میں آ جائیں، اب آپس میں مل بیٹھ کے شیئرنگ کریں، کم از کم آپ کے جو اسپیچ آرگنز جو جمے ہوئے ہیں نا، کافی عرصے سے یہ جام پڑے ہوئے ہیں، یہ کھل جائیں گے تو آپ کا فائدہ، آپ بڑے دھڑلے سے، بڑے بہادری سے لوگوں کا سامنا کریں گے، اب بول سکیں گے، اب لوگوں کو سمجھ لیں گے۔ سوشل میڈیا ہو، ٹیلی ویژن ہو، جرنلزم ہو، کتنے سارے راستے آپ کے لیے اور آپ کے شاگردوں کے لیے کھل جائیں گے۔
تو صبح صبح اتنا ہی لیکچر کافی ہے. ٹھیک ہے جناب, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.